حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حکومت، دولت اور شہزادی کو ٹھکرانے والے اصحابی کی داستان۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عساکر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کا رشتہ تمہارے نام کرتا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تم مجھے اپنی بادشاہت اور عرب کے تمام علاقے میرے نام کر دو گے تب بھی میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر نہیں سکتا۔ بادشاہ نے پھر کہا کہ تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا، اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم میں چھید کرنا شروع کر دیے۔ بار بار کہا جاتا رہا، اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ کو گرم کر کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا، اسے اس میں ڈال دو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی موجودگی میں اس مسلمان قیدی کو دیگ میں ڈال دیا گیا۔ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گیا، گوشت پیوست ہو گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، یہ بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو۔ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمان، جوش اور صبر و تحمل سے کام لیا اور فرمایا کہ یہ ناممکن ہے، میں اللہ کے دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دیا جائے۔ جب یہ آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اسے امید مل گئی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں، میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر لے گا اور میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا سانجھی بن جائے گا۔ بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے میں اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روئیں روئیں میں ایک ایک جان ہوتی تو میں آج سب کی سب جانیں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا گیا اور کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا گیا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم میرے سر کے بھوکے ہو، اچھا تم میرے سر کا بھوسا لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ آپ نے اسے قبول کر لیا اور اس کے سر کا بھوسا لے لیا، اور بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے تو آپ نے اسے بڑے ادب کے ساتھ ممبر رسول پر بٹھایا اور
فرمایا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی چومے اور میں اس سے ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا، پھر اس کے بعد سارے اصحاب کرامین نے ان کے سر کے بوسے لیے۔